بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه وأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا۔ اس آیت سے ماخذ گزری ہوئی آیت، بلکہ اس سے جڑی ہوئی جو گزری ہوئی اور چند آیتوں سے اللہ رب العزت نے انسانوں کے ساتھ جو اپنی مہربانیوں کا، فضل و کرم کا سلسلے کو اس دنیا کی زندگی میں جوڑ رکھا ہے، اور آزمائش کے لیے کئی مراحل سے گزارتے چلتا ہے، جس میں دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، بلکہ سکھ پریشانیوں کی جب بڑی شکلیں آ جاتی ہیں تو وہ نافرمان انسان جو اللہ تعالیٰ کی توحید میں کسی اور کو شریک کر دیتا ہے، اس وقت جس کے اوپر امید اور توقع، اعتقاد اور یقین رکھا تھا، مصائب سے بچانے کے لیے دنیا میں بھی وہ آ نہیں سکے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان بندوں کو بھی زندہ رکھا، مصیبتوں سے، آفتوں سے نکالا کرتا ہے، نکلتے رہتے ہیں۔ کم و بیش انسان اپنی زندگی میں ایسے واقعات سے گزرتا ہے، یا اس کے سامنے ایسے واقعات گزرتے ہیں، یا اس کے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کہہ کر فرما دیا تھا انسان کو بہت بڑا مقام مرتبہ ہم نے اس کائنات کی تمام مخلوقات میں سے، اکثر سب سے زیادہ مخلوقات میں انسان کو سب سے بڑا مقام مرتبہ اس دنیا میں خلقت کے اعتبار سے، عقل فکر کے اعتبار سے، زندگی جینے کے طور طریقے کے لحاظ سے، اچھے برے کو سمجھنے کی تمیز دے کر بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر رکھا ہے۔ اس پر قائم اور باقی رہنے کے لیے ہم نے اپنا کلام کے ذریعے سے احکام بھی جاری کر دیے، طریقے سکھا دیے، بتا دیے، اور ان طریقوں کی تعلیم و تربیت ہر نبی کو ہم نے دے دیا۔ تمہارے لیے اس قرآن کے ذریعے سے اس کی ہر چیز کی تربیت، ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا دیا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک چیز بھی چھوڑی نہیں۔ جہاں ضرورت تھی فرمانے کی، فرمان کے ذریعے سے اچھے اور برے کی تمیز کروا دی، جہاں عملی طور پر کر کے دکھلانے کی، کر کے دکھلا دیا، جہاں معائنہ اور مشاہدہ کرنے کے بعد برائی دکھتی ہے تو ٹوک دیا۔ انسان کا طریقہ سلیقہ صحیح ہے تو خاموشی اختیار کیا۔ پھر انسانوں کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَنْتَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ اللہ نے بھی تصدیق فرما دی، اے نبی پیغمبر علیہ السلام، آپ نے جتنی چیزیں ہم بتائی تھی، بتانے کو فرمائی تھی، سکھلائی تھی، سکھلانے کے لیے تاکید کر دی تھی، ان تمام کی تمام چیزوں میں رتی برابر بھی خیانت سے کام نہیں لیا، بخالت سے کام نہیں لیا، دنیا کی لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے حکم کی پرواہ کی، سب بتا دی۔ لیکن ہر انسان اس سے قائم ہے، باقی ہے۔
تو یہ دنیا کی تمام چیزیں اور فضیلتوں کے تذکرے کے بعد ایمان کے اندر بنیاد ہے، اور ایمان میں داخل کرنے کے لیے سب سے پہلا سبق یہی ہے والبعث بعد الموت۔ جو بھی آیا تھا انسان اس دنیا میں رہا نہیں، جو بھی ہے وہ بھی رہنے والا نہیں، اور جو بھی آئے گا وہ بھی رہنے والا نہیں۔ زیادہ تعلیم اور تربیت کے بغیر ہی یہ بات جاہل شخص بھی اپنے جاہلانہ انداز میں بھی اگر سوچ لے، یہ بات سب کے پاس یقین کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو نام دیا یقین۔ ایمان اور ایمان کے سارے تقاضوں پر قائم اور باقی کب تک رہنا ہے انسان؟ حتیٰ یأتیک الیقین، یعنی زندگی میں سب سے بڑا سچ انسان کے لیے جو ہے کہ وہ یہی سچ ہے کہ اس کو مرنا ہے۔ پھر وضاحت بھی کر دی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی آج تک ہم نے کسی ایک بھی انسان کو ایسا پیدا نہیں کیا کہ جو پیدا ہونے کے بعد اس کو مرنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ اور یہ آپ کی مخالفت کرنے والے سمجھ لیتے ہیں آپ کو اس دنیا سے ہٹا دیں یا آپ کو موت آ جائے تو پھر ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا دین حق کو مٹانے کا۔ بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکے سچے مومن کو بھی یہی پیغام ہے، اور دنیا اسی حربے کو استعمال کرتے رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے۔ آپ کو کمزور کرنے کا، آپ کو ختم کرنے کا، آپ کی نسل کشی کا کئی پہلوؤں سے ساری دنیا کا جائزہ لیتے چلے۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یہ کرتے رہے پر جو سمجھ کر رہے ہیں، کیا ان کو مرنا نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنے رب کے روبرو پیش ہونا نہیں ہے؟ بہرحال آج کی آیت میں مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب کے لیے، سزا اور سزا کے لیے انسان دنیا میں کیا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، کیا کرنا تھا، کیا نہیں کرنا تھا، اور ہر انسان جو بھی کرتا ہے یا کرنے کا سوچتا ہے اس کے پیچھے ایک عقیدہ رکھتا ہے، ایک یقین رکھتا ہے، ایک کو بڑا مانتا ہے۔ چاہے کاروبار والی زندگی ہو، اس میدان میں ماہرین کو، بڑے بڑے لوگوں کو دماغ میں بنیاد بنا لیتا ہے، وہ طریقے کو فالو کرتا ہے۔ دھوکہ و فریب میں دھوکہ فریب دینے والوں کے طور طریقے گزرے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہے۔ اسی طرح دین اور مذہب ان کے عنوان سے بھی ایک بنیاد بنا دیتا ہے۔ تو آیت میں یہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہاں تو خطاب تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ اپنا پورا ہر پیام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک دے کر پھر آپ کو تاکید فرمائی، ایسا بتا دینا، ایسا کہہ دینا، ایسا سمجھا دینا۔ تو اس لحاظ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا تذکرہ کر دیجئے، تفصیل بتا دیجئے، وضاحت کر دیجئے۔ یہ غیب والی چیز ہے جو اس دنیا کے اندر مشاہدہ نہیں کروایا جائے گا، اس پر یقین رکھ کر ہی جینا ہے۔ مرنے تک تو یقین آ گیا، ہر شخص مرتا ہی ہے، رہتا نہیں ہے۔
بات یہاں تمام نہیں ہو رہی ہے. یہ دنیا کا حصہ تمہیں کر دیا گیا تھا، رہنے کے لیے جو کچھ عطا کیا گیا تھا، یہ جو کچھ حاصل کر رہے ہو، ارادہ تمہارا، دینے والا اس کو، محنت تمہاری، دینے والا وہ، اس کو قبول کرنا نہ کرنا وہ. تو اس دن کی تفصیل بتا دیجئے، جس دن ہم کیا کریں گے. ہر انسان کو تو اٹھائیں گے، آواز لگائیں گے ہم. جس طرح یہاں بھی لوگوں کو جمع کرنا ہے، کبھی اسپیکر میں اعلان کر دیتے ہیں، کبھی سواری کے ذریعے سے اعلان کر دیتے ہیں، کبھی اخبار کے ذریعے سے اعلان کر دیتے ہیں، کبھی نشر و اشاعت کے طریقوں سے اعلان کر دیتے ہیں. یعنی نسخے وغیرہ چھاپ کر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. کبھی نیوز چینل کے ذریعے سے اعلان کر دیتے ہیں. اس اعلان کے ساتھ اس کی طرف انسان متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ ادنا طریقہ ہے دنیا کا، دنیا کے طریقے اور سلیقے کے لحاظ سے. وہاں پر بھی سارے کے سارے انسان جو اس دنیا میں بٹے ہوئے دین کے اعتبار سے بٹے ہوئے ہیں، مذہب کے اعتبار سے بٹے ہوئے ہیں، پھر مذہب کے اندر بھی پارٹیوں کے لحاظ سے بٹے ہوئے ہیں. چاہے مذہب اسلام میں اسلام کے اعتبار سے بھی بٹے ہوئے، 72 تک چلے گئے، آگے نہیں جائیں گے. جو اسلام کو اپنائے نہیں وہ بھی بٹے ہوئے. اور ہر ایک سے پوچھو، ایک کو گرو مانتے ہیں، ایک کو بڑا مانتے ہیں، ایک کو بنیاد مانتے ہیں، ہر چیز اس کی طرف پھیر دیتے ہیں، چاہے نام کچھ بھی رکھو، شخصیت کے لحاظ سے رکھو یا کوئی اور لفظ کے لحاظ سے رکھو. جماعت ہونا، جماعت ہونا، جماعت ہونا، جماعت ہونا. اس جماعت کا رہنما سب سے بڑا ہونے فلاں فلاں فلاں. آپ 2 آدمی لڑ لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، پہلے 500، 10، 1000، 2000 روپے کے لیے صحیح، جھگڑا پڑ گیا، آپ پولیس میں جاتے ہیں. کیوں لڑے ہیں یہ سوال بعد میں. آپ سے وہ سوال کرتا ہے مسلمان گروپ میں تو کون سے فریق سے تعلق ہے. تمہارے اپنے رکھے ہوئے ناموں کے ساتھ پوچھتے ہیں. تجربہ کر رہا ہے تو چاہے کھڑے رہ کے سنو. ہماری تجربہ کرنا ہے، ایک 2 ڈنڈے کھا کے بھی کرنا ہے تو آپ اس میں لڑکے کر کے جا کر آؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس نے آواز ندا دے دیں گے ہر انسان کو. یہ آواز پہنچے گی، نہ کا سوال نہیں ہوگا، نہیں سننے کا سوال نہیں. اپنے پیشوا کے ساتھ آئیے، اپنے رہنما کے ساتھ آئیے، اپنے مقتدیٰ کے ساتھ آئیے، جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں. اپنے امام کے ساتھ آئیے. یہ سب مطلب ہی کیجیے. فریق کی شکل میں سب کو جمع کریں. چاہے مذہب آپ کو دعا اسلام کا ہو کہ خیر اسلام کا ہو. بڑے الفاظ میں اے کفر کرنے والوں،
جو اللہ کو چھوڑ کر جس کو بنیاد بناتے تھے کافر ہو تم بھی ایک جگہ جمع ہو جاؤ. سورہ یاسین میں اور وضاحت ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان کے ساتھ نہ ٹھہرے، ان کے ساتھ ٹھہرے ہو. سارے مجرم ایک طرف ہو جاؤ، سارے نیک ایک طرف ہو جاؤ. پھر اس میں فرقہ بندی کے لحاظ سے الگ. سب سے پہلے درجے میں ترجمہ اپنے امام کے ساتھ یعنی اپنے نبی کے ساتھ. اے عیسائیو، تمہارے لیے بھیجے گئے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساری قوم عیسیٰ ایک طرف ہو جائے. اے موسویو یعنی یہودیو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی اور شریعت کا پابندی جب تک تھی، یہ لوگ ایک طرف ہو جائیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری کرنے والوں یا ان کو ماننے کا اعتراف اقرار کرنے والوں، تم ایک طرف ہو جاؤ. ہر کو اعلان عام بھی نہیں. اے فلان ابن فلانا، اے فلان ابن فلان، اے وہ شخص جو فلان شخص کا بیٹا ہے، جس کو دین اس معاملے میں جس کو مانتا تھا تو اس کے ساتھ تو آ کے کھڑے ہو جاؤ. اس آیت کے شریفہ کے تحت سینکڑوں سے زیادہ حدیث ہیں، ابو 100، اور کئی جگہ آیتیں میں. پیسے کو بھگوان ماننے والا، اللہ سے بڑا درجہ دینے والا، شریعت کے پرواہ نہیں کرنے والا، اگر اس کو پیسہ بنیاد بن رہا ہے، حوث ہی حوث، تو حدیث میں وضاحت ہے کہ اس کو قارون کے ساتھ کھایا جائے گا کہ وہ نظریے کو رکھا. اقتدار کا جنون والی چیز کی وجہ سے ایک کو رہنما بنا کر وہی چیز اختیار کرتا ہے. یعنی مثالیں دی گئی جس میں اس کو نمرود کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ طاقت کا جنون، جوش اور جذبہ تھا، نشہ تھا. اس طرح آج دنیا کا سب سے بڑا حصہ اسی کو اپناتا ہے. جو جس چیز کو بنیاد بنائے گا، اس میں جس کو نمونہ بنا کر رکھے گا، وہ اس کا امام ہوا، اس کو فالو کر رہا ہے. اے عیسائیو، اے انجیل کے معنی اے عیسائیو، تم ایک طرف جمع ہو جاؤ. کبھی کتاب سے ذکر کریں گے، کبھی پیغمبر کا نام لے کر کریں گے. اے قوم لوط تم ایک طرف ہو جاؤ، اے قوم صالح تم ایک طرف ہو جاؤ، اے قوم نوح تم ایک طرف ہو جاؤ، اے قوم شعیب تم ایک طرف ہو جاؤ، اے قوم یوسف تم ایک طرف ہو جاؤ. یہ بڑے بڑے زمرے کی باتیں ہیں، چھوٹے زمرے میں بھی چلے گا. چند دوست نے ایک بنیاد بنا لیے، پوری زندگی اس کے اوپر چل رہے ہیں، تم اس کے ساتھ جمع ہو جاؤ. سب ایسے فریق فریق جمع رہیں گے، نام نام سے پکارا جائے گا. یہ دو باتیں، فلان ابن فلان، صرف مفسرین کے تفسیر کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ آواز دیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم
ماں کی طرف. ابھی اس سلسلے میں ایک روایت ہے، اے حسن و حسین ابن فاطمہ. بس یہ استثنائی دو شکل ہے، یعنی یہ بتانا مقصد ہے قیامت میں اٹھائیں گے نام نام سے، باپ کے نام سے اٹھائیں گے، ماں کے نام سے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ، ماں کے نام سے پکاریں گے. حسن حسین کو چونکہ ایک استثنائی شکل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، آپ نے فرما دیا دنیاوی ظاہری سلسلے کے لحاظ سے حضرت حسن حسین کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہوتے ہیں، لیکن یہ دادا کے درجے میں ہے. یہ استثنائی شکل. اب وضاحت کی ضرورت نہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ماں کرنا دو وجوہات سے. جو اس مسئلے میں یہودی آپ کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ صحیح نسل کا نہیں، نعوذ باللہ، ندا کے اندر خود اللہ تعالیٰ صفائی پیش کر دیں گے، کلام پاک وہ صفائی پیش کرتا ہے، تمہارا الزام غلط ہے. اور یہاں حسن حسین کے لیے یہ فضیلت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں. یعنی اعلان عام جیسا نیوز چینل سے کر دیا گیا، پیپر سے آپ کو خبر دے دی گئی، ایسا نہیں ہوگا. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. دوسرا، کوئی چھوٹنے والا نہیں. پیدا اس نے کیا، اس کے علم میں ہے، اس کی ہر حرکت اس کے علم میں ہے. اور وہاں آواز دیے جانے میں، بلائے جانے میں وہ غائب ہونے والا نہیں ہے. والبعث بعد الموت کا ایمان کا حصہ ہے. چنانچہ جمع ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہر ایک کو ان کی زندگی کا کارنامہ، اس کا اعمال نامہ بولو، کتابچہ بولو، بک لیٹ بولو، زندگی کا جو کچھ کیا ہوا ہے اللہ نے معمور پابند کر کے رکھا ہے. کرامن کاتبین کو اچھی فکر، اچھے کام، اچھی سوچ، اس قسم کے تمام چیزیں یہ قلم بن کر کے رکھے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی، بندے کے پاس بندے کو پیش کر کر حجت پوری کرنے کے لیے تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، عین عدل و انصاف کیا جا رہا ہے. ہر غلط کام، غلط فکر، غلط سوچ، غلط سرگرمیاں قلم بند کرے گا. یہ ہر جمعرات ایک ہفتے بھر کے اعمال جا کر اس کی فائلنگ ہو جاتی ہے، فائل بند ہو جاتی ہے. ترغیب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم ضروری قرار نہیں دیا، سنت میں موقعہ نہیں. اب ہمیشہ اکثر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. فرماتے تھے آج جمعرات ختم رہا ہے، شب جمعہ شروع ہوتی ہے. ہر انسان کے نام اعمال اصل جگہ جہاں پر سیف ہونا اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جائیں تو میں روزے سے رہوں. یہ بڑے پیارے انداز میں فرمایا گیا. ایسا فرما دیتے اے لوگوں، اس لیے تم رہو. حکم دینے کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں. جو اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں
رکھا کرتے ہیں. کم از کم عمرے کے لیے ہو یا حج کے لیے ہو جانے والوں میں پورے حاجی پورے عمرہ کرنے والے نہیں ہیں. وہ اس لیے نہیں، سال کے 12 مہینے عصر کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے روزہ افطار کرنے کے لیے اگلی دو یا 3 صفوں میں افطاری کا انتظام مکے میں بھی مدینے میں زیادہ ہے. سال کے 12 مہینے ہوتا ہے اور ان دونوں میں خاص چلتا ہے. جمعرات کا دن، پیر کا دن ایک دوسری مناسبت ہے. ضروری واجب یہ کہاں سے نکال رہے ہیں، لیکن آگے بڑھانے والی چیزیں یہ نوافل اور زائد چیزیں چھوڑ تو تمام کو آواز دی جانے و جمع ہونے کے بعد وہ نام اعمال کتاب سے یوں سمجھ لیں 2 رشتہ میں اچھا کیا کیا برا کیا کیا. اب وہ دے دی جائے گی. آپ کی زندگی اچھا برا کیا تھا کیا نہیں کسی چیز کا انکار بھی نہیں کر سکتے. 2 دن 4 دن پہلے کی چیز مجھے یاد نہیں رہتی، فوراً آپ سے پوچھ لیا جائے 4 دن پہلے آپ نے فلاں کیا چیز کھائی تھی، یاد نہیں رہے گا. سوچتے 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 رہنا پڑے گا. ہر چیز پر جب پڑے گا بھی وہ شخص ایسا وہ ابھی کیا تھا اس کو دکھ بھی رہا ہے، سارا منظر بھی سامنے ہوگا. تو 2 شکلوں میں لیں گا انسان. ایک لینے والا ہاتھ بڑھائے گا لے گا، اور دیگر حضرات ہاتھ یوں کریں گے لے لیں گے. جیسا رائٹ اور لیفٹ ہینڈ دنیا میں بھی ہے، کچھ بھی کرو لیفٹ ہینڈ ہمیشہ اسی کو اٹھائے گا اسی کو اٹھائے گا اسی کو اٹھائے گا، اسی پہ طاقت رہیں گی اسی پہ زور رہے گا. تو جب لینے بڑھے گا تو اس کا ہاتھ وہی کام کرے گا، وہی طاقت ہوگی. یوں سمجھے کہ برے عمل برا کارنامہ اس کو لیفٹ ہینڈر بنا دے گا اس کو. اب اس سے اور آگے بڑھیے. آپ زندگی میں ہمیشہ اسلام میں ہر کام کو سوائے مخصوص محدود جو زیادہ اچھے کام نہیں ہیں، جیسے طہارت لینا، فلاں کرنا، ناک صاف کرنا، ناک کے اندر انگلیاں ڈال کے صاف کرنا وغیرہ وغیرہ، سب اس کے لیے بیان ہے. ماں باپ سبھی چیزوں کے لیے سیدھا ہاتھ. حتیٰ کہ سامنے 2 موجود ہیں، کوئی چیز دینا چاہ رہے ہیں، ایک اس جانب ہے ایک اس جانب ہے، حکم دیا گیا تیرے ہاتھ کی سیدھے جانب جو اس کو دے. ایسا اتفاق کئی مرتبہ ہوا. سب سے بڑی عظیم شخصیت ایمانی کارناموں کے اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانب بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے. غلامی وغیرہ کے درجے سے تعلق رکھنے والے اس جانب بیٹھے ہوئے تھے. جب تقسیم کرنے کی نوبت آئی سبق سے کہا کر وضاحت بھی کر دی. آپ سیدھے ہاتھ سے شروع کیے، بعد میں وضاحت بھی کر دیے. ہر کام سیدھے ہاتھ سے. مسجد میں قدم رکھنا ہے تو سیدھا پیر پہلے رکھنا. یہ سوچ آ گئی تو عبادت وہاں سے شروع ہو گیا. اگر للہیت کے اس کمال مرتبے پر ہیں، آپ کو زور سے آواز بھی آئے گی، آواز دینے والا دکھائی نہیں دے گا،
بھلے اطراف کے لوگ ہوں ان کو سنائی دے گا آپ کو نالائق ہی کیا کام کیا تو سدھارنے کے لیے. حضرت سفیان ثوری سے متعلق ہوئی ہے، ان کو ندا آئی، ہمیشہ پابندی اہتمام کرنے والے، کس سوچ و فکر میں تھے پتہ نہیں، اچانک بایاں پاؤں مسجد میں رکھے تو اعلان ہوا ارے بیل 100 کے مانے ہوئی. مطلب ہے کہ جانوروں کا طریقہ ہے تمیز نہیں کرنا. تجھے انسان بنا کے رکھے، ساری چیزیں میں آ کے رکھے، ہر چیز کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کر لو، ختم ہونے پر الحمدللہ کہہ لیا کرو. عام آدمی کے لیے بڑا سہل طریقہ ہے. زیادہ پڑھیں گے کریں گے، اس کے لیے ایسی دعا پڑھو، اس کے لیے ایسی دعا پڑھو، یاد کیجیے پڑھیے. نہیں، بسم اللہ پہ شروع کیجیے، الحمدللہ پہ ختم کیجیے. پانی پینا ہے تو 3 سانس میں پیو. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہ حکمت ہے، کوئی میڈیکل لی وہ ہوگی اپنی بھی، اس کا انکار ہمیں نہیں. دین کا ہر معاملہ حکم، اتباع، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کا حکم اللہ کا حکم، آپ کا فرمان اللہ کا فرمان، اللہ کا منشا. قرآن نے کہہ دیا جو کچھ تمہارے لیے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں، کہہ دیں، فوراً اختیار کر لو، اور جس چیز سے منع کر دیں رک جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نیابت اور خلافت کا وہ مقام مرتبہ تمام انبیاء میں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا. وہ فرمانے بعد یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے نہیں فرمایا. یہ آج کل بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، بہت بڑا ہجوم ہے. یہ بات آج سے کہہ دیتے ہیں یہ تو حدیث ہے نا، قرآن میں ان الفاظ کے ذریعے سے وضاحت کہاں ہے بتاؤ. یہ جماعتوں جو نہ مان لیتا اس وقت بہت پہلے جو بات آتی ہے یہ تو صحابی کے حد تک ہے. انہیں کے ذریعے سے تو قرآن کا ایک ایک حرف ہم تک پہنچا، فرمان رسول، طریقہ رسول ہم تک پہنچا. صرف اہل السنت والجماعت پہ جو فرق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی فرمان، عمل، آپ کی خاموشی، آپ کی وضاحت، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا بھی قول اور فعل، اتنے چیز کو کلٹ کر کے ہم اس کو حدیث کہتے ہیں. صحابہ نے کیا کیا؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رسول نے فرمایا. اس کو تو ہر کوئی مانتا. یہ کہہ کر یہ انہوں نے ریفرنس دے دیا رسول اللہ سے لے رہے ہیں، انہوں نے ریفرنس دے دیا. اہل سنت اور جماعت کے اندر یہ تو ہے سب کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد میں ایسا کر رہا ہوں یا فرما رہا ہوں، یہ کہے بغیر صحابی نے فرما دیا، صحابی نے کر دیا، تو یہ واسطہ کا ذکر نہیں کیا نا انہوں نے، اس کو الگ رکھو. یہی فرق سب سے زیادہ چلا آج کل اس زمانے میں. ہمارے عقیدہ واسطے کا ذکر نہیں کیا تو وہ اتنے پختہ اور تعلیم و تربیت یافتہ ذریعی چیز ادنا یہ ہوئی تو ایک دوسرے کا گلا پکڑتے تھے. وہ سنا ہوں گا تو ہی کہہ رہا ہے، کر رہا ہے. سننے کا ہی امکان زیادہ ہے، اپنی طرف سے اس میں داخل کرنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، کم ہے.
ترجمہ اس کا یہ ہے اہل سنت، السنہ کے معنی سنت رسول اللہ، سنت کے معنی طریقہ، طریقۃ رسول اللہ کو اپنانے والے اہل السنہ والجماعت، جماعت الصحابہ، یہ نام کی وجہ یہی ہے. میں طریقہ رسول، طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بھی زندگی کو نمونہ بنا لو، پورا منشا خدا مندی دین اسلام، اس کی حقانیت تم میں آ گئی، تم کامیاب ہو گئے، فلاح بہبود ہو گئے، ہدایت کا راستہ تمہیں مل گیا، ہدایت پر ہو. اور واسطہ ہوئی ہے نا، سب سے اچھا بہتر زمانہ میرے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کا زمانہ ہے. زمانے سے کیا نکلنے والا سورج، ڈوبنے والا سورج، اس زمانے میں کھائی سو پیے سو، زندگی کا نمونہ، سوچ، طریقے زندگی الغرض. یہ نام عمل دینے جانے کے بعد جب سیدھے طرف سے کی بات آئی، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. بس خالی سمجھ کر اس میں کچھ کرنا بھی نہیں، فکر میں رکھنا ہے ہر کام سے طرف سے. ایک چیز لے لیے دکان میں، پیسے لیجیے، آپ کوشش کرنا یہ لے لیے پیسے اور سیدھے ہاتھ سے اکا تو کاج بھی کرتے ہیں. سیدھے ہاتھ سے لو، سیدھے ہاتھ سے لو، خالی سوچ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اہتمام کر کے بتلاتے ہیں. گھر کے اندر بھی کچھ ایسا ہوتا تھا ہوگا، وہاں کے طریقوں کو معلوم کریں گے. ازواج مطہرات سے دریافت کر لیا صاحبوں نے، صرف طہارت وغیرہ کے لیے مایعات استعمال کرتے تھے اور کسی اور چیز کے لیے نہیں. صحابہ کی بڑی جماعت ہے، اہل اللہ کی بڑی جماعت ہے، علماء کا بھی طریقہ آج بھی ہے. جب میں نے پہلی مرتبہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کر لیا تھا، صحابیت کا ہو گیا، پوری زندگی بھر سیدھے ہاتھ کو اپنے شرمگاہ کو لگنے نہیں دیا، کیونکہ اس ہاتھ سے یہ ہوئے ہیں. ویسے ایک تو عام حکم ہے سیدھے ہاتھ سے اچھے کام کے لیے. چلیے بیکار نہیں، ایک ایسی بھی شکل ہے، یہ بھی ذکر ہے موسم گرما میں جیسا کھجور ہے، سیدھے ہاتھ سے کھجور کھا رہے ہیں، مائیں ہاتھ میں کھیرا پکڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقفے میں تھوڑا سا کھیرا کھاتے تھے. ضرورت کے وقت پر استعمال کر سکتے ہیں، اور سیدھے اور بائیں کا فرق. تو یہاں پر یہ علامت ہوگی، اس کی تفسیر قرآن میں جگہ جگہ آئے گی. تو اس دن ہم ان کے نام اعمال جس کو سیدھے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے تو یہ لوگ لے کر پڑھنے لگیں گے، پڑھنا ہٹے پا جائے گا. ولا یظلمون فتیلا، ذرہ برابر، رتی برابر بھی اجر دینے میں، بدلہ دینے میں اللہ تعالیٰ ذری بھی کمی نہیں کریں گے. کھجور کھا لینے کے بعد بیج نکلتا، بیج کے اندر ایک کٹ رہتی، کٹ کے اندر ناخن سے دیکھو ایک ہلکا سا نار کے جیسا نکلتا، اس کو فتیل کہتے ہیں. اسی طرح کبھی دو انگلیوں کے درمیان میں میل بیٹھ جاتا تو ارے نکال دیتے ہیں، اس کو بھی فتیل کہتے ہیں. انسان کو سمجھانے کے لیے بتا دے گا ذرہ رتی برابر بھی نیکی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے کر رہیں گے. اب اس کا دوسرا پہلو قرآن میں جگہ ہے.
واما منوتیا کتاب و راز ظاہری، میں اس کو ذکر نہیں کرے، سمجھ جاؤ جو ایسے نیک رہیں گے ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں وضاحت تفصیل اگلے آنے والی ہے۔